فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ سامعین گرامی، انسانیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے علم پر کھڑی کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب العالمین نے تخلیق کیا اور وہ ایک مٹی سے، یعنی ایک ادنا چیز سے ایک بنی ہوئی تخلیق بنا کر فرشتوں کو کہ جو نور سے بنے ہوئے تھے اور جنات کو کہ جو آگ سے بنے ہوئے تھے، ان کو حکم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ رب العالمین نے جو انسان کو جو فوقیت بخشی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اور جو جنات پر ترجیح دی، وہ علم کی بنیاد پر تھی۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا اور ان کے نام بتا دیے۔ اور دین اسلام کی بنیاد بھی ہمیں پتہ ہے کہ علم پر ہی رکھی گئی، اور ہم سب پڑھتے آتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں حضرت جبریل امین جو پہلا پیغام اور پہلا حرف کتاب حکیم کا، قرآن مجید کا جو لے کر آتے ہیں، وہ اقرا ہے کہ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو تخلیق کیا۔ اور ایک یہ حدیث بھی ہم میں سے اکثر لوگ سنتے آتے ہیں بچپن سے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ایسے ہی جیسے باقی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، کیونکہ اسلام علم کے بغیر مکمل ہی نہیں۔ تو جو شخص کتاب حکیم پڑھ نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار کیسے ہے؟ اور پھر بھی اور ہم کئی چیزیں تعلیمات سنتے آتے ہیں بچپن سے، گھروں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، جیسے جھوٹ بولنا بڑا گناہ کبیرہ میں سے ایک آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لیکن ہم عمومی طور پر ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں بھی ہم نے بہت ساری تعلیمات سنی کہ بندہ مومن کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کا کردار بہت اچھا ہونا چاہیے، اور حسن اخلاق جو ہے قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں، بندہ مومن کے میزان میں قیامت کے دن حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہم پڑھتے آتے ہیں، لیکن ہمارا عمومی طور پر اخلاق بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، لیکن دین اسلام اور جو ماڈرن سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو پتہ ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، تو در حقیقت آپ ایسے ہی ہیں کہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ آپ میں اور ایک جاہل اور ایک ان پڑھ آدمی میں، میرے میں اور ایک جاہل اور ایک ان پڑھ آدمی میں کوئی فرق نہیں۔ اگر میں سارا علم ہونے کے باوجود، چیزوں کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر رہا، تو میرے میں اور ایک جاہل آدمی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ علم ہی نہیں کہ جس پر عمل نہ کیا جائے، وہ علم بنتا ہی نہیں کہ جس پر عمل نہ کیا جائے۔ جو چیزوں کو جن کو ہم اکثر علم سمجھتے ہیں، اخبار میں خبریں آ رہی ہیں، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ معلومات ہیں، کچھ اعداد و شمار ہوتے ہیں، ڈیٹا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد معلومات ہیں، واقعات ہیں، انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس آتی ہے۔
علم کہاں بنتا ہے؟ جب میں ان اعداد و شمار کو اور ان واقعات کو اپنے دماغ میں ڈالتا ہوں اور پھر اپنے دماغ سے ان واقعات اور مشاہدات اور اعداد و شمار کو ملا کر کوئی کام کرتا ہوں، یہ علم بنتا ہے۔ نفسیات اور ماڈرن سائنس اور ماڈرن مینجمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی بتاتی ہے کہ علم کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ بالکل جو بنیادی درجہ ہے، ابتدائی درجہ وہ ہے کہ اعداد و شمار، ڈیٹا، وہ اعداد و شمار کے پاس اس کا دوسرا درجہ ہے کہ اس اعداد و شمار کو میں کوئی انفارمیشن بنا کر کسی کو سامنے دے رہا ہوں اس طرح کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے حالات اور واقعات کی، انفارمیشن بنا کر میں اس کو دے رہا ہوں، یہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا جو اس کا درجہ ہے وہ درجہ ہے جب میں اس کو اپنے دماغ میں بٹھاتا ہوں، اس کو سمجھتا ہوں اور پھر میں اس پر کوئی ایکشن کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، پھر وہ علم بنتا ہے۔ اور جو چوتھا درجہ ہے علم کا ماڈرن سائنس کے حوالے سے، وہ درجہ ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، یعنی میں اس کام کی اصل تہ میں جاتا ہوں، گہرائی میں جاتا ہوں۔ یہ چوتھا درجہ ہے۔ اس درجے کو کیا کہتے ہیں؟ اس درجے کو بصیرت کہتے ہیں، اس درجے کو دانش مندی کہتے ہیں، اس درجے کو ویژن کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ بہت بڑا ویژنری ہے، اس میں بصیرت ہے، اس میں دانائی ہے، اس میں حکمت ہے، یہ باتوں کی تہ تک جا سکتے ہیں۔ تو پہلے جو 2 درجے ہیں علم کے وہ سطحی درجے ہیں، ہم اکثر انہی 2 درجوں میں الجھے رہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو کتاب العلم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، اس میں ایک باب ہے جس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ وہ علم جو بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے ہو۔ اور اس میں حضرت امام بخاری نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے تو تم یہ جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی پھر آپ اپنے رب سے بخشش مانگیے اپنے گناہوں کی، اور مومنین کی اور مومنات کی، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیے۔ تو علم جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے قول کی اور عمل کی، اور جب یہ پورا پیکج اکٹھا ہوتا ہے تو پھر ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ اب یہ جو بندہ ہے یہ کوئی علم والا بندہ ہے۔ جیسے ڈاکٹرز جو ہیں وہ 17 سال کی، یعنی 12 سال ایف ایس سی کے بعد 5 سال پڑھتے ہیں اور 17 سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب ایک اگر ڈاکٹر ایسا ہو جس نے 17 سال تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد اگلے 17 سال بھی وہ تعلیم حاصل کرتا رہا، یعنی اس نے 34 سال کی تعلیم حاصل کی، اور پھر مجھے اس سے وہ کام پڑتا ہے، میں نے اپنی کوئی سرجری کرانی ہے، کوئی آپریشن کرانا ہے آنکھ کا یا دل کا، تو کیا میں ایسے سرجن کے پاس جاؤں گا جس نے 34 سال پڑھتا رہا ہے لیکن ہاسپٹل میں اس نے مریض کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اس سے اپنے دل کا یا آنکھ کا یا کسی بھی کوئی ایسا آپریشن کراؤں گا؟ تو لوگ کہیں گے یار یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، بھائی اس سرجن کے پاس کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہی نہیں، تجربہ ہی نہیں، تو میں تو اس کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گا، چاہے اس نے کتنی ڈگریاں کر لی ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لی ہے، جو بھی کر لی ہے، اور پڑھتا ہی آ رہا ہے اور پڑھنے میں بہت ہی لائق ہے، لیکن اگر اس کے پاس عملی تجربہ نہیں ہے تو میں اس سے کبھی بھی اپنا کوئی بھی آپریشن نہیں کراؤں گا۔ یہ ایک بڑی عام فہم سی بات ہے۔ تو اس لیے کہ اس ڈاکٹر کے پاس عملی تجربہ نہیں،
ڈاکٹر جو پڑھتا آ رہا ہے، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس جو اپنے کورس میں جو پڑھتا آ رہا ہے، جب تک وہ اپنے اس علم کو اپلائی نہیں کرتا تو وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں بنتا، وہ نالجبل نہیں بنتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انما العلم بالتعلم، کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم تربیت سے آتا ہے اور سیکھنے سے آتا ہے۔ اگر میں علم سیکھوں گا نہیں اور اپنے آپ کو پھر پریکٹس نہیں کروں گا تو میں نہ انجینئر کہلانے کا حقدار ہوں، نہ میں وکیل کہلانے کا حقدار ہوں، نہ میں اکاؤنٹنٹ کہلانے کا حقدار ہوں، نہ ہی میں کوئی ڈرائیور اور نہ ہی میں کوئی سیکورٹی گارڈ کہلانے کا حقدار ہوں، کیونکہ میں نے اس جو چیز سیکھی ہے، اپنے جو بھی پڑھا ہے کتابچہ یا کتاب یا کئی کتابیں، اس کو جب تک میں نے پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا تو مجھے کسی بھی چیز کے قابل سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو انفارمیشن ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اکثر پھر اس پہ ہم بڑی بحث و مباحثے کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور فلانے شخص نے یہ کہا اور یہ ٹاک شو تھا اور یہ ایسا ہو گیا، حالات واقعات، مہنگائی ہو گئی، رشوتستانی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، یہ ساری انفارمیشن اخبار کی خبریں ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ 10 ملی میٹر بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ ڈیٹا ہے، یہ اعداد و شمار ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، تو آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہ آئے گا کہ بھائی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو، اس سے میں کیا نتیجہ نکالوں؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب اسلام آباد میں آج 5 مارچ کو 1:10 پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، 10 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ تو آپ کہیں گے ہاں اب یہ بات کو میری سمجھ میں آئی، لیکن یہ بھی اعداد و شمار ہی ہیں، یہ بھی ایک اعداد و شمار کو میں نے ایک ذرا اچھے انداز میں آپ کو بتا دیا اور آپ سمجھ گئے، لیکن اب بارش ہو رہی ہے، 10 ملی میٹر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سفر کرنا ہے تو سفر کچھ دیر بعد کر لیں گے، اب اور کیا کریں؟ یہ علم نہیں بنا۔ علم کہاں بنے گا؟ علم تب بنے گا جب آپ یہ سوال کریں گے کہ جناب یہ بارش کیوں ہو رہی ہے، اپنے آپ سے سوال کریں گے یا کسی سے سوال کریں گے، پوچھنا چاہیں گے کہ یہ بارش کیوں ہو رہی ہے، آپ گوگل کریں گے تو پھر کوئی آپ کو بتائے گا کہ جناب ہوا میں نمی کا تناسب جو تھا وہ 60-70% ہو گیا، درجہ حرارت جو تھا وہ کم ہو گیا، بادل جو تھے ان میں نمی تھی، کیونکہ درجہ حرارت کم ہوا اور بادلوں میں جو ہیومیڈیٹی جو تھی، نمی بڑھی، تو بادل اپنے اس پانی کو ہولڈ نہیں کر سکے اور وہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے علم، کہ آپ جب اس کی تہ میں گئے کہ کیوں بارش ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے بارش ہوئی۔ اب اس سے جو آخری درجہ ہے علم کا وہ ہے بصیرت اور بصارت اور حکمت اور دانائی۔ پھر آپ اگلا سوال پوچھیں گے کہ جناب یہ بارش کون برساتا ہے؟ کون سی طاقت ہے جو سورج کو حرارت دیتی ہے، جس سے سمندروں سے جو پانی ہے وہ بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، وہ بادل بنتے ہیں، بادل پھر ہوائیں رب العالمین چلاتے ہیں اور ہوائیں ان بادلوں کو لے کر بنجر زمین پہ آتی ہیں اور بنجر زمین پہ آ کر وہاں پر بارش برستی ہے، اور پھر اس بارش سے جو انسان ہیں اور جو حیوانات ہیں اور جو پودے ہیں اور جو نباتات ہیں ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ یہ طاقت کے بارے میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو یہ سامعین گرامی دانائی بنتی ہے، حکمت بنتی ہے، وزڈم بنتی ہے۔ تو یہ یہاں پر آ کر علم کا جو سائیکل ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے پاس کس لیول کا علم ہے،
کیا میرے پاس صرف اعداد و شمار ہیں؟ کیا میرے پاس صرف اخبار کی خبریں اور حالات اور واقعات ہیں؟ یا میرے پاس ان حالات اور واقعات کو میں اپنے دماغ میں پروسیس کر کے ان کو کسی جگہ پر اپلائی کر رہا ہوں، اس پر عمل کر رہا ہوں، ایکشن لے رہا ہوں، تو میں پھر کسی ڈگری ہولڈر کہلانے کا حقدار ہوں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں اور مجھے یہ علم آتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 16 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں انجینئر کہلانے کا حقدار ہوں، یا کسی بھی پروفیشن میں کہلانے کا حقدار ہوں اگر میں یہاں پر ہوں. اور پھر جب میں اور تجربہ حاصل کرتا ہوں اور میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ یہ اس کیوں کا کیا جواب ہے، یہ چیز کیوں ہو رہی ہے یا کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور کون سی طاقت ہے جو سارے سسٹم کو چلا رہی ہے، کن عوامل کی بنیاد پر یہ سسٹم چل رہا ہے، وہ پھر اس سے حکمت اور دانائی اور بصیرت بنتی ہے. اب سامعین گرامی، ایک ڈرائیور ہے آپ کے پاس، یا میں ایک ڈرائیور ہوں اور مجھے گاڑی چلانی آتی ہے، تو کیا میں اچھا ڈرائیور ہوں؟ اب مجھے صرف گاڑی چلانی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا، تو یقیناً میں ایک اچھا ڈرائیور نہیں ہوں، چاہے میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں چاہے سائیکل چلا رہا ہوں. نہ میں اچھا موٹر سائیکل سوار کہلا سکتا ہوں، نہ میں اچھا ڈرائیور کہلا سکتا ہوں اگر مجھے صرف گاڑی چلانی آتی ہے. اب میں کہتا ہوں میں ایک اچھا ڈرائیور بننا چاہتا ہوں، تو مجھے اچھا ڈرائیور بننے کے لیے مجھے ٹریفک قوانین کا علم ہونا چاہیے، مجھے سڑک پر جو دوسری گاڑیاں یا پیدل جو لوگ چل رہے ہیں ان کے حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے، مجھے گاڑی کی جو بیسکس ہیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ گاڑی کیسے چلتی ہے، گاڑی کا فیول، گاڑی کا جو آئل ہے، گاڑی کی بیٹری، ان کی صحت، ان کی بریکیں شریکیں، یہ ساری چیزیں. جب ان ساری چیزوں کا علم میرے پاس ہے اور پھر ان چیزوں کو میں اپنی ڈرائیونگ میں اپلائی کر رہا ہوں، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک اچھا ڈرائیور ہوں. پھر اگر میں یہ کہوں کہ گاڑی کیوں چل رہی ہے اور کیسے چل رہی ہے، یعنی گاڑی میں جب میں پیٹرول ڈالتا ہوں وہ حرارت میں، ہیٹ میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر اس حرارت سے مکینیکل انرجی کیسے کریٹ ہوتی ہے، اور وہ جو مکینیکل پھر انرجی ہے وہ پہیوں کی جو روٹیشن ہے اس میں گیئر باکس کے تھرو کس طرح کنورٹ ہوتی ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو دانا کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس حکمت ہے، میرے پاس بصیرت ہے، اور میں فیوچر یعنی جو مستقبل آنے والا ہے اس کی طرف دیکھ سکتا ہوں. تو ہم اپنی زندگی میں یہ جو حالات اور واقعات سن کر ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، یہ صرف معلومات ہیں، یہ علم نہیں ہے. علم بتانے سے نہیں آتا، علم سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے سے آتا ہے. علم کاپی پیسٹ سے نہیں آتا. علم واٹس ایپ پر کوئی حدیث مبارکہ شیئر کرنے سے نہیں آتا. علم تب آتا ہے جب میں کسی حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہوں، اس پر غور کرتا ہوں، چاہے 2 منٹ غور کروں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر اس حدیث پر عمل کرتا ہوں. پھر جو میرا تجربہ اس سے ہو رہا ہے، جو میری زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، میں اس تبدیلی کو جب قلم بند کرتا ہوں، چاہے مجھے خوبصورت اردو یا انگریزی لکھنی آتی ہے یا نہیں آتی، چاہے میں اسے پنجابی میں لکھتا ہوں یا پشتو میں لکھتا ہوں، وہ جو ہے وہ علم ہے، وہ اصل علم کی روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مسلمان پر لازم کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تعلیمات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، وہ علم جس علم پر آپ عمل کر رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا، رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا
کہ آپ نے کہا کہ ایک عالم کی عابد پر، عابد وہ بندہ جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے، اور ایک علم والا بندہ جس کے پاس علم ہے اور باعمل ہے، یعنی جو علم کا تیسرا درجہ ہے، جو واقعی علم ہے، اس عالم میں اور اس عابد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ اکرام سے کہ ایک عالم باعمل اور ایک عابد میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا صحابہ اکرام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی 14ویں کے چاند کو، چمکتے ہوئے چاند کو ستارے جو بڑے ماند پڑ رہے ہیں ان پر فضیلت حاصل۔ اور عالم کے لیے آپ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں جو پانی میں ہیں، وہ بھی رب العالمین کے حضور علم والے بندے کے لیے، عالم کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ علم کی فضیلت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی علم کو بس پڑھیں، سرسری سا پڑھیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اگر مجھے قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں، اور چاہے میں حافظ قرآن بھی ہوں اور میں نے اس کو زبانی حفظ کیا ہوا ہے، میرا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہے، لیکن میں عالم نہیں کہلا سکتا، میں علم والا نہیں کہلا سکتا، کیونکہ میں تو ایک پروگرام میں اپنے دماغ میں صرف میں اس معلومات جو ہیں وہ کسی کو دے رہا ہوں۔ جب میں ان قرآن مجید کی آیات پر غور کروں گا، غور و فکر کروں گا اور ان کو اپنی تجربے میں لاؤں گا، اس پر عمل کرنا شروع کروں گا، پھر میں عالم کہلانے کا حقدار بنوں گا۔ تو سامعین گرامی، ایک بات پختہ کر لیجئے کہ علم عمل کا نام ہے، دنیاوی دینی کوئی علم، عمل کے بغیر کوئی علم ہے ہی نہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقی تو صرف خبریں ہیں، معلومات ہیں جو کہ آپ کو ہر طرح سے مل جاتی ہیں۔ یعنی علم چیزوں کی گہرائی میں جانے کا نام ہے، علم جواب دینے کا نام نہیں ہے، علم سوال پوچھنے کا نام ہے۔ تو جب یونیورسٹیز سے، کالجز میں بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے جب نکل کر وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ لائف میں اور پریکٹیکل لائف میں کافی سارے فرق ہیں، اور ان میں سے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب میں سوال پوچھوں گا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ صحیح جواب بتائے گا، زبانی پیپر میں نہیں بتائے گا فیل ہو جائے گا، اس کے اچھے نمبر نہیں آئیں گے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن جو ہی میں اسٹوڈنٹ لائف ختم کرتا ہوں اور عملی دنیا میں قدم رکھتا ہوں تو میرے سے جواب کوئی نہیں پوچھتا، میں نے سوال پوچھنے ہوتے ہیں، کویسچن پوچھنے ہوتے ہیں۔ جواب تو گوگل دے دیتی ہے، جواب تو انٹرنیٹ میں مل جاتا ہے، جواب تو میں کسی عالم سے پوچھوں گا مجھے اس سے بھی مل جائے گا، میں نے سوال پوچھنے ہیں۔ اگر میرے اندر سے سوال نہیں اٹھ رہے تو میں کسی بھی فیلڈ میں عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہوں۔ اور سامعین گرامی، علم کی رب العالمین نے ایک اتنی بڑی ایک ہمارے سامنے ایک مثال دی ہے اپنی اسی کتاب مجید میں، قرآن مجید میں، کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حرام جو ہے، حرام گوشت حلال میں کنورٹ ہو جائے؟ تو آپ کہیں گے یار یہ کیسی تم عجیب سی بات کر رہے ہو کہ جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، حرام چیز حلال میں کیسے کنورٹ ہو سکتی ہے؟ لیکن علم جو ہے اس کو اگر کسی شکاری کتے کو ٹرین کر دیا جائے کہ شکار پر جھپٹنا کیسے ہے، شکار کو پکڑنا کیسے ہے، دانت شکار کے اندر کتنے گھسیڑنے ہیں، اور اسے کھانا نہیں ہے، بائٹ نہیں کرنا، اور اسے پھر لے کر مالک کے پاس آنا ہے، تو یہ شکار حلال ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انٹرینڈ کتا کسی شکار کو پکڑتا ہے، حلال شکار کو، اور اسے وہ پکڑتا ہے اور اس میں اپنے دانت گھساتا ہے اور اس میں سے کھاتا ہے یا نہیں بھی کھاتا،
تو وہ شکار حلال نہیں ہے۔ شکاری کتے کو آپ نے سدھایا، اسے ایک علم دیا جو رب العالمین نے تمہیں دیا، اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ اور وہ جو جانور اس علم سے جو اللہ نے تمہیں دیا، اس علم سے جو تم نے سدھار رکھے ہیں، تو ان کو اپنے شکاروں پر چھوڑو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ تو وہ جو بھی شکار پکڑ کر لے آئیں اس شکار کو کھا لو اور اس پہ اللہ کا نام پڑھو۔ تو شریعت نے یہ اصول دیا کہ اگر کتے سے شکار کرنا ہے، ایک جانور جو بجائے خود حرام ہے، لیکن آپ نے اس پہ کوئی ٹریننگ دی، اس کو کوئی 1 مہینے کی 2 مہینے کی شکار کی ٹریننگ دی، ریٹریور کتے جن کو ہم کہتے ہیں، اور بہت سارے کتے ہیں جو شکاری لوگ جانتے ہیں، اور اس کو ٹریننگ دی کہ یہ شکار ہے، اس کو اس طرح پکڑنا ہے اور اس طرح لے کر آنا ہے، تو وہ جو حرام تھا، جو حرام ہو جانا تھا بغیر ٹریننگ کے، وہ حلال میں کنورٹ ہو گیا۔ یہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم کی کرامات، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، اور یہ ہم اپنی زندگی میں روز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اسے اگنور کرتے تھے۔ تو آج کی جو ہماری حالت زار ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، ایک مسلم معاشرے کی حیثیت سے جہالت، غربت، پسماندگی، ناانصافی، ظلم، زیادتی، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ علم سے دوری ہے، کہ ہم علم سے دور ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی میں اصحاب صفہ کے لیے ایک سیکشن بنایا ہوا تھا، کہ جہاں پر اصحاب صفہ صرف علم حاصل کرتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے تجربات اور علم شیئر کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، اور وہاں سے اس علم کو وہ کریٹ کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب جنگی قیدی آتے ہیں تو کچھ قیدی جو مالدار تھے وہ فدیہ دے کر رہا ہو جاتے ہیں، اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے اور جو پڑھے لکھے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں بچیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزادی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو دوسری قوموں کی زبانیں تھیں، فارسی، یونانی اور یہودیوں کی زبان عبرانی، ہبرو جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سیکھنے پر زور دیا۔ سامعین گرامی، آج کی دنیا میں ہم علم سے بہت دور ہیں، اور جتنے ہم علم سے دور ہیں اتنا ہی بڑا ہم اپنے آپ کو اسکالر اور فلاسفر سمجھتے ہیں اور بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، اور یہ بھی جہالت ہی کی وجہ ہے، کیونکہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اسے پتہ ہے وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اس سے بڑا علم والا صاحب علم موجود ہے، اور اس سے اوپر بھی رب العالمین کی ایک ذات موجود ہے جو سارے علموں کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور پھر ہم اپنے لیڈروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حالات درست کر دیں گے، اور لیڈرز تو اور حکومت وہ تو اپنے حالات نہیں درست کر سکتے، وہ ہمارے حالات کیسے درست کریں گے؟ ہم نے اپنے حالات خود درست کرنے ہیں۔ قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق علم، اصل علم اور عمل، اس کو ملا کر جو علم ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اسی میں مسلمانوں کے لیے دنیا کی بھی فلاح ہے، کامیابی، اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک خوبصورت نظم میں مسلم نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی، کبھی اے نوجوان مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ حکومت کا کیا رونا، حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی، مگر وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں
تو دل ہوتا ہے سی پارا، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ہمارا گفتار پر بہت زور رہتا ہے اور ہمارا کردار پر زور نہیں ہوتا، ہمارا حالات اور واقعات پر زور رہتا ہے اور ہمارا علم پر زور نہیں ہوتا۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں علم عمل کے ساتھ حاصل کرنے اور اسے اپنی اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔